الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے اسلام میں جبر ہے یا نہیں اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اب اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دین میں کسی قسم کا کسی آدمی کے اوپر کوئی جبر یعنی سختی نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس آیات اور احادیث سے یہ بات معلوم ہے کہ جب کوئی آدمی اگر نماز ادا نہ کرے تو اسلام میں حکم ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے، لہذا اس سے جبر ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی وہ مثال کے طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اسلام میں اس کے خلاف جنگ کرنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد بھی کیا۔ اسی طرح دیگر شرعی احکام کہ جن کے اندر آدمی کو مکلف بھی کیا گیا اور مجبور بھی کیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جب حکم نازل ہو تو اس کی اطاعت کرنا اس کے اوپر مکمل طور پر واجب اور لازم ہے۔ اگر اطاعت نہیں کرے گا تو اسلام میں اس کے لیے سزائیں تجویز دی گئیں، جیسا کہ بچہ اگر 10 سال کا ہو جائے تو اسلام ہی حکم دیتا ہے کہ اس کو سزا دے کر یعنی اس کو مار کر اس کو نماز پڑھاؤ۔ تو اب ان احادیث اور آیات سے معلوم ہوا کہ اسلام میں جبر ہے، جبکہ آیت کریمہ میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام میں یعنی دین میں کوئی جبر نہیں۔ اب آیت اور دیگر احادیث مبارکہ میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ یاد رکھیں جب ایک آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ شرعی احکام کا مکلف ہو جاتا ہے، لہذا اب اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری واجب ہو جاتی ہے۔ اب اطاعت کرنے پر اس کو مجبور بھی کیا جائے گا، لیکن جو آیت کریمہ کے اندر ارشاد ہوا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کافر کو اسلام پر مجبور کرنے میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے کہ آپ کسی تلوار کے زور پر کسی کافر کو اسلام لانے پر مجبور کریں، اس پر کسی قسم کا جبر نہیں۔ تو اب آیت کا تعلق مومنین سے نہیں بلکہ کفار کے ساتھ ہے۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیت اور حدیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔